السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مدارس کا سرکاری طور پر سروے کیا جا رہا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس میں تعلیم کس چیز کی دی جاتی ہے، مدارس میں ہوتا کیا ہے اور مدارس اس ملک کے لیے کیا چیز تیار کر رہے ہیں۔ آئیے حکومتی سروے کے اس تناظر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مدرسہ کیا ہے۔ مدرسہ کیا ہے یہ مدرسے کی در و دیوار سے پوچھو، مدرسہ کیا ہے یہ لہلہاتی کلیوں اور پھولوں سے پوچھو، مدرسہ کیا ہے یہ کتاب و قلم سے پوچھو۔ مدرسہ یہ ایک چشمہ صافی ہے جو نبوت کے چشمہ حیواں سے پانی لیتا ہے اور زندگی کے کشتزاروں کو سیراب کرتا ہے۔ مدرسہ یہ چراغ نبوت ہے جس سے پوری دنیا سیراب ہو کر تہذیب و ثقافت، امن و امان، خیرخواہی اور ہمدردی، علم و آگہی سے منور ہے۔ مدرسہ یہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کی عملی تفسیر ہے۔ مدرسہ یہ وہ کارخانہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے۔ مدرسہ ہی وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کو امن و آشتی، جذبہ ایثار و قربانی، مکارم اخلاق اور حسن کردار کے گر سکھائے جاتے ہیں۔ مدرسہ یہ وہ چھاونی ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے پورے عالم میں بجلی تقسیم ہوتی ہے اور پوری انسانیت اس کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے جو عالمگیر ہونے کے ساتھ زندہ جاوید بھی ہے۔ مدرسے نے جب سے زندگی کی رہنمائی اور پاسبانی کی ذمہ داری لی ہے، ہمہ وقت مصروف ہیں تغیر پذیر معاشرے پر نظر رکھنے کے ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق شرعی اصولوں کے پیش نظر احکامات جاری کرنا اور سر ابھارتے فتنوں کی بیخ کنی ہے تو بہکتے اور ڈگمگاتے قدموں کو جمانا بھی ہے۔ اگر ان ساری ذمہ داریوں کو قبول کرنے والا ادارہ سہولت اور چین کی سانس لینے لگے تو پھر معاشرے کی قیادت کون کرے گا اور پیغام محمدی کون سنائے گا؟ دوستو، یہی وہ مدرسے ہیں جنہوں نے قابل فخر ماضی پیش کیے، جس کی ابتدا مدرسہ صفا کے چھوٹے سے چبوترے سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم آب و گل میں اس کی شاخیں پھیلتی چلی گئیں۔ یہی وہ مدرسے ہیں جنہوں نے فن حرب میں ایوبی اور زنگی جیسے سپہ سالار پیدا کیے۔ یہی وہ مدرسے ہیں جنہوں نے ائمہ اربعہ کی شکل میں فقاہت کے امام پیدا کیے۔ یہی وہ مدرسے ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کی شکل میں علم حدیث کو بام عروج پر پہنچایا۔ یہی وہ مدرسے ہیں جن کی بدولت فلسفے نے امام غزالی، ابن سینا اور ابن رشد کی شکل میں فخر کرنا سیکھا۔ یہی وہ مدرسے ہیں جن میں جابر بن حیان اور ابن باجہ کی شکل میں علم کیمیا پروان چڑھا۔ یہی وہ مدرسے ہیں جن میں سائنس نے الفارابی اور البیرونی کی شکل میں مسکرانا سیکھا۔ یہی وہ مدرسے ہیں جن میں طب نے ابو بکر رازی، ابو القاسم زہرابی اور ابن طفیل ابن ہیثم اور ابن زہر کی شکل میں چلنا سیکھا۔ یہی وہ مدرسے ہیں جنہوں نے امام واقدی اور ابن خلدون کی شکل میں دنیا کو فن تاریخ کا پتہ دیا۔ یہی وہ مدرسے ہیں جنہوں نے اسماء رجال جیسا
بے مثال فن ایجاد کر کے دنیا کو محیر العقول کر دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم و ادب، معرفت و للہیت، حکمت و دانائی اور تہذیب و ثقافت سے دنیا کو انہی مدارس نے روشناس کرایا۔ مگر افسوس افسوس در افسوس، مختصر یہ کہ جس قوم کو دنیا کی رہنمائی کرنی تھی وہ آج تقلید مغرب کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہمارے طلباء غیر شعوری اور غیر ذمہ دار ہو چکے ہیں، ان کے دل و دماغ فکر و درد سے خالی ہیں، وہ کوتاہ اور لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ آج دنیا جہالت کے دور کی طرف لوٹتی جا رہی ہے، میدان کے میدان خالی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کے لیے اپنی بے لوث خدمت کے ذریعے بے مثال نقوش ثبت کرنے کے بہترین مواقع ہیں۔ دنیا سے ظلم و فساد کے خاتمے کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے اور اصلاح دنیا کی خدمت انجام دیتے ہوئے آپ بھی تاریخ کے ستون بن سکتے ہیں۔ اسلام کی ترجمانی اور دعوت حق کے جذبے سے سرشار ہو کر دنیا کو نور نبوت سے منور کرتے ہوئے آپ یکتائے روزگار سلف کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ دنیا میں اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ بن کر رضائے الہی کا فرحت بخش پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج مدارس و مساجد کی دیوار سے نکل کر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ قرآن مقدس فقط مسجد و مدرسے کی کتاب نہیں، یہ گھروں کی کتاب ہے، یہ سماج کی کتاب ہے، یہ سوسائٹی کی کتاب ہے، یہ بازاروں اور مالوں کی کتاب ہے، یہ فیکٹریوں اور کمپنیوں کی کتاب ہے، یہ اسکول و کالج کی کتاب ہے، یہ سیاسی ایوانوں کی کتاب ہے، یہ مسلم اور غیر مسلم کی کتاب ہے، اور تو اور یہ انسانوں کو انسان بنانے کی کتاب ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کے ہر شعبے کے لیے مکمل دستور حیات ہے۔ آپ کے ہر مسائل کا حل آپ کو یہ کتاب مقدس پیش کرے گی۔ عزیزوں، فقط آپ کے عزم و حوصلے کی دنیا منتظر بیٹھی ہے۔ دنیا آپ کے قدموں کی آہٹ سننے کو بیتاب ہے، اور انقلاب آپ کی راہیں تک رہا ہے۔ عزم و حوصلے کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ، اسلامی اسپرٹ کے ساتھ اٹھو اور کہہ دو کہ یہ مہرتاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، یہ مہرتاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں اپنے اس پیغام کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کا وجود ملک کے لیے ہے، ملک کی تعمیر کے لیے ہے۔ آج فرقہ پرست ہمارے وجود کو ختم کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور مدارس کو بند کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، جسے انشاءاللہ ہم ہرگز ہونے نہیں دیں گے۔ مدارس اسلامیہ کا وجود ملک کی مخالفت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ملک کے لیے ہے، ملک کی ترقی کے لیے ہے، ملک کی تعمیر کے لیے ہے۔ اس کا 150 سالہ کردار گواہ ہے کہ یہاں سے ہمیشہ ملک کی تعمیر کا کام ہوا ہے۔ آزادی وطن میں مجاہدین آزادی کس نے دیے؟ ایوانوں کے اندر اپنے مسائل کو حل کرانے کا جذبہ وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ افراد مدارس سے نکلے ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں یہ بات ہے کہ پورے ملک میں 4% بچے وہ ہیں جو مدارس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور باقی 96% اسکولوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پھر بھی آج حکومت ان 4% تعلیم حاصل کرنے والے مدارس کے بچوں اور ان کا جو مرکز ہے، ان کا جو دینی درسگاہ ہے، ان کی جو دانشگاہ ہے، اس پر اپنے سروے کے ذریعے پتہ نہیں کیا بات باور کروانا چاہتی ہیں۔ انہیں ان 96% بچوں کی فکر نہیں، انہیں فکر ہے تو پھر یہ 4% بچوں کی فکر ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت اپنے اس قانون کے ذریعے ملک کو کس سمت لے جانا چاہ رہی ہے۔
آپ یاد رکھیں مدارس ہیں تو ہمارا وجود ہے، مدارس ہیں تو ملک کا وجود ہے، مدارس ہیں تو مسلمانوں کے دین و ایمان کی اور ان کے آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی گارنٹی ہے۔ اگر مدارس نہیں ہیں تو ملک کا مستقبل بھی نہیں ہے اور ملک میں بسنے والے لوگوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مدارس سے ملک کی تعمیر کرنے والی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، مدارس سے ملک میں امن و آشتی کا پیغام جاتا ہے، مدارس سے ملک سے محبت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی مٹی کو بھی اپنی نماز کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے تو تیمم کرتے ہیں اس مٹی سے۔ بھلا مدارس کا آتنکواد سے کیا تعلق، مدارس کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ میرے بزرگوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو پوری دنیا میں عام کریں تاکہ سب کے سامنے مدارس کا جو اصل کردار ہے ملک کے لیے اور ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے، یہ کردار مدارس کا لوگوں تک پہنچے اور لوگ جانیں اور سمجھیں کہ مدارس واقعی ملک کے محافظ ہیں اور ملک کے قانون کو پوری دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ مدارس کے پڑھنے والے کرتے ہیں۔ اللہ اس بات کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔